کہ دلوں کا سکون کسی اور چیز میں ہے، اور اس کو قرآن نے بیان کیا، فرمایا دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں۔ دلوں کا سکون تمہیں دنیا کے پیسے سے میسر نہیں آئے گا، دلوں کا سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر سے نصیب ہو۔ یوں ہی نفس کی جو طہارت ہے، جسم کی ظاہری طہارت کے شریعت نے اصول مرتب کر دیے ہیں۔ ناپاکی حالت میں طہارت حاصل کرے، سنت کے مطابق غسل کرے، طہارت۔ اب جو نفس کی طہارت ہے، جس کو قرآن پاک نے بیان کیا کہ تم تزکیہ کرو، اس کو پاک کرو، اس کو ستھرا کرو، وہ دنیا کی کسی اعلیٰ اور قیمتی صابن سے اس کو طہارت نہیں ملتی۔ کوئی یہ سمجھے بڑا قیمتی ترین صابن لاؤں جسم پہ تو نفس پاک ہو جائے گا، یا قیمتی ترین شیمپو استعمال کروں میرا نفس پاک ہو جائے گا، یا قیمتی لباس پہننے سے نفس پاک ہوگا۔ نفس پاک ہوگا عاجزی سے، انکساری سے، اپنی میں ختم کرنے سے، اپنے اندر سے تکبر کو مٹانے سے، اپنے اندر سے حسد کو نکالنے سے، اپنے اندر سے انانیت کو ختم کرنے سے، اپنے جو اندر ہم نے پال رکھی ہے بت، نفس کے اندر جو چیزیں ہم نے پال رکھی ہیں، جس کے اندر تکبر ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، لالچ ہے، اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا ثابت کرنا ہے، دوسرے کو اپنے سے گھٹیا ثابت کرنا ہے، دوسرے کو کم تر ثابت کرنا ہے، اس ساری چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ یہ تمہارے نفس کے ساتھ ہے، تمہارے دل کے ساتھ ہے، تمہاری باطن کے ساتھ ہے۔ اور باطن کی طہارت کب ہوتی ہے؟ جب ان تمام چیزوں کو نکال دیا جائے اور ان کی جگہ کیا لے لے؟ عاجزی، انکساری، ان کی جگہ یہ چیزیں لے لیں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سب سے کم تر سمجھے اور اللہ کی مخلوق کو اعلیٰ تر سمجھے۔ اپنے دل کے اندر اللہ کی مخلوق کے بارے میں برا نہ سوچے۔ نفس کی طہارت ملے گی جب تم کسی کے لیے نفع بخش بن جاؤ، اور جس کو نفس کی طہارت ملے گی، یہ بات یاد رکھیں، جس کو نفس کی طہارت ملے گی، باطنی طہارت نصیب ہوگی، جب وہ طاہر ہوگا تو پھر اللہ کا ذکر اس میں سمائے گا۔ پاک چیزیں پاک برتنوں میں سمائی جاتی ہیں، پاکیزہ چیزیں پاک برتنوں میں سمائی جاتی ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ کوئی دل کے اندر جھوٹ بھی رکھے، حسد بھی رکھے، کینہ بھی رکھے، اور پھر کہتا نماز مجھے سکون نہیں دیتی، نماز سکون، اندر تکبر بھی ہے، پھر کہتا ہے قرآن کا پڑھنا سکون نہیں دیتا، حسد کوٹ کوٹ کے اندر بھرا ہوا ہے، چغلی اور غیبت ہر لمحے بھری ہوئی ہے، پھر کہتا سچ نہیں کوئی اثر کرتا، کسی کی واعظ و نصیحت میرے دل پر اثر نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہوتا ہے۔ فرمایا آہستہ آہستہ اس دل پہ سیاہی اس قدر چھا جاتی ہے کہ پھر اس پر واعظ و نصیحت اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ہمارا حساب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ہم پر اب اللہ کا کلام اور واعظ و نصیحت اثر کرنا ہی چھوڑ گئی ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے دل کو پراگندہ اس قدر کر لیا ہے، اپنے نفس کو پلید اس قدر کر لیا ہے۔ اس کو طہارت کس سے ملے گی؟ طہارت ملے گی توبہ سے، استغفار سے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے، انکساری سے، تلاوت قرآن سے، اللہ کی مخلوق کی خدمت سے۔ اولیاء کاملین اور بزرگان دین کی بارگاہ میں جب لوگ جاتے تھے وہ سب سے پہلے بندے کے نفس کی اصلاح کرتے تھے، کیونکہ آپ کا خانقاہوں سے اتنا تعلق نہیں، جن کا ہے کیونکہ آج کل موجودہ
دور میں جو اصل خانقاہی نظام ہے وہاں بھی نفس کی اصلاح ہوتی ہے، باطن سے پہلے نفس، کیونکہ نفس روکتا ہے کہ میرے اندر بڑی طاقت، میں عالی خاندان ہوں، اب میں کسی کی جوتیاں اٹھاؤں۔ اس نفس کو مارنے کے لیے صوفیاء کے ہاں جب کوئی خدمت کے لیے جاتا، اس کی سب سے پہلی ڈیوٹی یہ لگتی تھی کہ وہ صرف لوگوں کی آنے والے زائرین کی جوتیاں سیدھی کرے، آنے والے زائرین کی جوتیاں سیدھی کرے گا۔ ایک عرصے کے بعد اس کی ترقی یہاں پہ جاتی تھی کہ اب وہ برتن دھوئے گا۔ یہ بظاہر ہم دیکھتے ہیں یہ خدمت لے رہا ہے، وہ حقیقت یہ ہے وہ اس کے نفس کی اصلاح کر رہا ہے، اس کو ثابت کر رہا ہے کہ اپنے اندر سے یہ چیزیں نکالنی ہوں گی۔ اور پھر ایک عرصے کے بعد اس کو اس بات کی اجازت ملتی ہے کہ تو وہ لنگر کھائے گا جو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان برتنوں میں کھائے گا، وہ ٹکڑے چن کے کھائے گا تاکہ تیرے اندر رزق کی قدر کی برکت آ جائے، تیرے اندر اصلاح نفس پیدا ہو جائے۔ پھر کئی سالوں کے بعد وہ اس منزل تک جاتا ہے کہ وہ مرشد کے گھر کا لنگر پکاتا ہے۔ یہ کیا ہوتا تھا؟ یہ نفس کی اصلاح۔ قرآن پاک نے کہا تزکیہ نفس، نفس کے اوپر سے جب تکبر اتر جائے گا، انانیت اتر جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ وہاں عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، پھر آپ کو جو بھی واعظ و نصیحت کرے گا وہ نصیحت تمہارے دل پہ اثر کرے گی۔ اس لیے ضرورت ہے ہم اپنے نفسوں کو پاک کریں، اپنے باطن کو طہارت دیں۔ جب باطن پاک ہو جائیں گے، وہ فرمایا تھا درویش کامل نے، فرمایا اگر نہانے اور دھونے سے پاکیزگی ملتی تو پھر ڈڈو کو اور مچھی کو زیادہ مل جانی چاہیے تھی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آب زمزم سے بھی نہا لو، اگر تمہارا باطن کو طہارت نہیں ملی، تمہارا باطن جب تک ٹھیک نہیں ہوا، اس کے اندر سے تم نے بے ایمانی کے بت نہیں نکالے، تو پھر بارگاہ خدا میں اطمینان قلب کیوں مانگے؟ اطمینان قلب ہو کر جب باطن پاک ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر اللہ کے ذکر کا نور بھی سما جائے گا، پھر جا کے اس میں اللہ کے ذکر کا نور سمائے گا، واعظ و نصیحت اثر کرے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نفسوں کو طہارت دینے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنے باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنے دلوں کو سکون کے لیے اللہ کے ذکر میں مگن رہنے والا بنا دے۔